إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کو مسلم معاشرے کا بچہ بچہ جاننے لگا ہے. سال کے دوسرے 11 مہینے اسلامی مہینے، ان کا نام پتہ ہو نہ ہو، لیکن ربیع الاول کا نام اب سب کو پتہ چلنے لگ گیا ہے. اور جیسے حالات ابھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس مہینے میں تیسری عید ایجاد کر لی جائے گی، جو عید میلاد النبی کے نام سے ابھی معروف اور مشہور ہو چکی ہے. آج عید میلاد النبی ماہ ربیع الاول منانے والوں کے لیے 2 تاریخ ہیں. 10 دن باقی ہیں. اگلا خطبہ اور آئے گا. اس خطبے میں اس عید کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو رکھا جائے گا، اور جو دین کے نام پر بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے ثواب سمجھ کر، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں اس عید کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر، آپ سے عشق کے نام پر یہ عید ایجاد کی گئی ہے. یہ در حقیقت الزام ہے آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کی بیویوں پر، جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ تھیں لیکن انہوں نے یہ عید نہیں منائی. اور ہم لوگ، ہمارے معاشرے والے یہ عید بنا کر صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی بیویوں کی آپ سے محبت میں شک اور شبہ پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسی بیماری کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو بیماری کی بڑی ہی سنگین ہوتی ہے، اور معاشرے، سماج، گھر بار، دوست و احباب کے اندر اختلافات، لڑائی جھگڑے کے اندر ایک اہم اور نمایاں سبب ادا کرتی ہے. اور اس بیماری کے جراثیم ہر کسی کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں، لیکن جس کے اندر پائے جاتے ہیں اسے احساس نہیں ہوتا، اور نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں یا اس بیماری کے جراثیم میرے اندر پائے جاتے ہیں. اگر پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو یہ بیماری اس سے ختم ہو جائے گی، لیکن نہ تو وہ اس کو احساس کر پاتا ہے، نہ وہ اس کو برا سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کر پاتا ہے. میرے بھائیوں،
اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا، افضل سمجھنا، اور اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حقیر، گھٹیا، بیکار اور فالتو سمجھنا، یہ سوچ دیکھیے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس سوچ کو، یہ سوچ میرے بھائیوں دیمک کی طرح کام کرتی ہے، دیمک کی طرح انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، رشتوں کو کھا جاتی ہے، محبت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس سوچ کو ہم سب جانتے ہیں، اور پہلے کبھی سنا بھی ہوگا میری زبانی، اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ یہ باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اصلاح کی نیت سے، کیونکہ بار بار بتانے سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، مومنوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس سوچ کو کہتے ہیں ہندی زبان میں اہنکار، اور اردو زبان میں بھی، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں انا، اور انگلش میں بول دیجئے اس کو ایگو۔ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں انا میں کیا ہوتا ہے۔ انا میں انسان اپنے آپ کو اہمیت والا سمجھتا ہے، میں اہمیت والا ہوں، میں اہم ہوں، اور اپنے آپ کو قابل تصور کرتا ہے، میں بالکل قابل اور پرفیکٹ ہوں، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو، اور اسی طرح سے اپنی طبیعت، اپنے مزاج کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے انا کے اندر اکڑ ہوتی ہے، اکڑ، انا اندھی ہوتی ہے، انا دکھتی نہیں، میں نے کہا دکھتی نہیں ہے انسان کو، جس کے اندر انا ہوتی ہے نا اس کو دکھتی نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ انا یہ انسان کے اندر خود غرضی اور ٹھیکیداری والا مزاج پیدا کرتی ہے، میں ٹھیکیدار ہوں، میں سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، اور میرا ہر کام بالکل درست۔ اور انا کے اندر انسان اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اپنی خامی کو نہیں مانتا، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں ہوتا انا کے اندر۔ اور اسی طرح سے انا کے اندر انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی رائے پر ڈٹ جاتا ہے، اور جھکنے کو اپنی توحید سمجھتا ہے۔ انا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں، بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا پاپ، اور سب سے پہلی نافرمانی جو وجود میں آئی وہ اسی انا کی وجہ سے آئی۔ کس نے کی تھی یہ نافرمانی؟ کس نے انا اور ایگو کو دکھایا تھا، اور کس کے سامنے انا سے کام لیا؟ رب العالمین کے سامنے۔ یہ انا یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی، یہ ابلیسی ذہنیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس جو جنات میں سے، دیکھو ابلیس کو جو شیطان کا لقب ملا ہے اسی انا کے بعد ملا ہے۔ ابلیس پہلے جنات میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے جن کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، لیکن وہ انا کا شکار ہو گیا تو اللہ نے اس کو شیطان کا لقب دے دیا۔ یہ انا یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس تو بھی سجدہ کر، میرا حکم ہے آدم کو سجدہ کر۔ اب ابلیس یہ انا سے کام لے گیا، میں اور آدم کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس نے منع کر دیا، اور دلیل کیا دی؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ اللہ نے پوچھا ابلیس کس بات نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرے؟ میرا حکم تھا، میں تیرا خالق ہوں، میرا حکم۔ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، لفظ انا کا استعمال قرآن میں آیا۔ ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ابلیس انا میں مبتلا ہو کر شیطان بن گیا۔ پتہ کیا چلا؟ جس کے اندر بھی انا ہوتی ہے وہ شیطان ہے،
اس کے اندر شیطانی صفات ہے، شیطانی صفات ہے۔ اب جس کے اندر انا ہوتی ہے، اللہ کو انا پسند نہیں، اللہ کو انا اور اکڑ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کیا انجام کیا ابلیس کا؟ کہا قال فاهبط منها، نکل جا یہاں سے، جنت سے نکل جا، تیرا ٹھکانہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ فاخرج منها، نکل جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے، اور تو ملعون ہے، لعنتی ہے۔ فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تم میرے سامنے انا اور اکڑ دکھائے، نکل جا یہاں سے، تیری انا اور اکڑ میرے سامنے نہیں چل سکتی، تو ذلیل ہے اور رسوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو بھی انا اور ایگو سے کام لیتا ہے وہ ذلیل ہی ہوگا، وہ رسوا ہی ہوگا، وہ بدنام ہی ہوگا، وہ کبھی دوسروں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، جگہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انا کرنے والے کا انجام بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی انا سے کام لیا ہے، جس نے بھی انا اور ایگو سے کام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات اسی دنیا میں بتا دی ہے۔ دیکھیے ہر آدمی محاسبہ کرے اپنے گربان میں جھانکے کہ کس طرح سے اس انا کے جراثیم ہمارے درمیان موجود ہیں، کس طرح سے موجود ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کسی کو آج انا ہے، اکڑ ہے اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنی قابلیت پر، اور کسی کو انا ہے مال و دولت پر، کاروبار پر، روپیہ پیسہ اور پراپرٹی پر، کسی کو انا ہے خاندان پر، قبیلے پر، ذات برادری پر۔ دیکھیے آپ، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں چودھری ہوں، میں پٹھان ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ بھی انا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور کسی کو انا ہوتا ہے اپنی اولاد پر، میری اولاد ایسی، میری اولاد ویسی، اور دوسروں کی اولاد کو ہمیشہ حقیر سمجھنا اور تانے دینا۔ اور کسی کو انا ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے اپنے خوبصورتی پر، عورتوں کو انا ہوتی ہے خوبصورتی پر، دوسروں سے اچھی بنی پڑتی، میں خوبصورت، ہمیشہ آئینہ دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کی خود ہی انا میں مبتلا ہوتی، میں فلاں کی بیوی سے اچھی ہوں، میں فلاں عورت سے اچھی ہوں۔ کسی کو انا، میرے بھائیو دیکھیے، اپنی شہرت پر، اپنے تعلقات، اپنے اسٹیٹس پر، میرے جو تعلقات ہیں، میرا جو اسٹیٹس ہے، اور میرا جو سورس ہے کسی کا نہیں ہے، اس پر بھی انا ہے لوگوں کو۔ اور کسی کو انا ہے، دیکھیے استغفر اللہ، اور یہ زیادہ بھینکر بیماری بن گئی ہے، میں بار بار اس پر بولتا ہوں، کسی کو انا ہے اپنے لڑکے والا ہونے پر، استغفر اللہ، ہم لڑکے والے ہیں اور میں جیجا ہوں، میں داماد ہوں، یہ میرے سالے، اس پر بھی لوگوں کو انا ہے، لوگوں کو انا ہے اس پر بھی۔ اور اس انا کے چکر میں پھر کیا کیا کھیل ہوتے ہیں۔ اور کسی کو میرے بھائیوں انا ہے، انا کی بدترین شکل اپنے عبادتوں پر، اپنے نیک اعمال پر، اپنی پرہیزگاری، اپنی طہارت پر، کہ میں جیسا عمل کرنے والا ہوں ویسا کوئی نہیں ہے، یہ بھی انا کی بدترین شکل ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائیو جیسا کہ میں نے کہا، جس کے اندر بھی انا کی بیماری ہوتی ہے نا، اور پرانی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے، وہ انا اور اکڑ میں مبتلا ہو گئی، وہ قومیں انا اور اکڑ میں مبتلا ہو گئی اور ایگو کا سوال بنا لیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گئی۔ اللہ نے ان کا سوپڑا ہی صاف کر دیا، ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ جو انا اور ایگو سے کام، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مالداروں کو 10 سال پہلے، 15 سال پہلے بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، بڑی دولت تھی، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج دوسروں سے پیسے مانگنے پر مجبور ہیں۔ مثالیں موجود ہیں میرے پاس، مثالیں موجود ہیں۔ انا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ انا کی وجہ سے نعمتیں ختم کر دیتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے، اور انسان کو کسی لائق نہیں چھوڑتا۔ انا، پرانی قوموں نے انا کا ثبوت دیا، اکڑ دکھائی، دوسروں کو حقیر سمجھا، دوسروں کی توہین کی، دوسروں کو کمتر سمجھا۔ دیکھیے سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کی بربادی کو ذکر کیا، کیا نہیں تھا ان کے پاس، کیا دولت نہیں نوازی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومکان کریم وفاکہۃ مما یشتہون، ان کے پاس پھلوں کے باغات، کھیتیاں، ان کے پاس مکانات، محلات،
اور اسی طرح سے ہر نعمت تھی ان کے پاس، نعمتوں میں گلچھرے اڑایا کرتے تھے، گلچھرے اڑایا کرتے، انا میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور اچھا سمجھنے لگ گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ كذلك اورثناها قوما آخرین، سب چھین لیا ہم نے، دوسروں کو وارث بنا دیا، دوسروں کو وارث بنا دیا ہم نے۔ اور بتایا اللہ نے جو انا میں مبتلا ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اپنے دوست و احباب کے سامنے، اپنے ملنے والوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، نہ دنیا میں محبت کرتا ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ انا کے ساتھ جینے والے کے جانے کا کسی کو غم نہیں ہوتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ہم نے چھین لی ان کی نعمتیں، سب کچھ دوسروں کو عطا کر دی۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ آسمان رویا ان کے اوپر، نہ زمین والے روئے، کسی کو افسوس نہیں ہوا کہ یہ انا والے چلے گئے، اور نہ اللہ نے ان کو مہلت دی۔ انا میرے بھائیو بڑی خطرناک بیماری ہے، خطرناک بیماری۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، کیا اس کے اندر تو یہ جراثیم نہیں پائے جا رہے ہیں؟ اگر جراثیم پائے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کے واقعات کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی کسی بھی چیز کا انا کیا ہے، اللہ نے ایک ہیکڑی نکال کے رکھ دی اس کو۔ قوم عاد کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ذکر فرمایا، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں۔ قوم عاد کو انا ہو گیا، کس بات کا انا ہو گیا؟ اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنے پاور کا۔ قوم عاد کو اللہ نے بہت طاقتور قوم بنایا تھا، 60 ہاتھ جتنے انسان ہوتے تھے، ان کی لمبائی 60 ہاتھوں کے برابر، اور طاقت دیکھیے ان کی، پہاڑوں میں، بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کو سیر و سیاحت کیجیے، قوم عاد جہاں رہتی تھی، مصر وغیرہ کے علاقوں میں، بڑے بڑے پہاڑوں میں آج بھی ان کے گھر موجود ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں ان کے گھر آج بھی محلات کی شکل میں موجود ہے۔ انا ہو گیا ان کو۔ کیا کہا انہوں نے؟ من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل؟ اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو گئے، انا میں مبتلا ہو گئے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گئے، دوسروں پر ظلم کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ 29ویں پارے میں اٹھائیے، سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے ان کے وجود کو کس طرح سے نست و نابود کر دیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عاد والوں کا، قوم عاد کا واقعہ نہیں پہنچا ہے تمہارے رب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، کیا تھا ان کے پاس؟ بڑے بڑے ستونوں والے گھر بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات ان کے پاس تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ 7 دن 8 راتیں، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، طوفان، تیز دھند ہوائیں اللہ نے چلا دی، اور ان کے دھڑ، ان کے گلے، ان کی گردنیں ان کے جسموں سے اڑ گئی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے ایسا کر دیا ان کے وجود کو جسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے ہوں۔ پھر فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، کیا قوم عاد میں سے کسی کو تم باقی بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اللہ نے پوری قوم کو ہی نیست و نابود کر دیا، سوپڑا صاف کر دیا، ان کے وجود کو ہی ختم کر دیا۔ دنیا میں اس وقت قوم عاد میں سے کوئی موجود نہیں ہے، اللہ نے پوری بستی ہی برباد کر دی۔ ہر انسان محاسبہ کرے کہ کیا وہ انا میں تو مبتلا نہیں ہے، وہ اس ایگو میں تو مبتلا نہیں ہے، وہ اس ناک کے سوال میں تو مبتلا نہیں ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ انا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کبھی اپنی بڑائی نہ جتلائے، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بھول نہ کرے، چاہے کسی بھی بات کا انا ہو۔ لوگوں کو انا ہوتا ہے مال و دولت کا، میں نے کہا نا ابھی مثال موجود ہے، مثالیں انا ہو گیا مال و دولت کا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے انا کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، مثالیں دے لے کر، واقعات بیان کر کر کے، کہ انا سے کام مت لینا۔
انا ہو جاتا ہے حکومت کا، پاور کا، سلطنت کا. کسی کو انا ہو جاتا ہے اپنے مالک ہونے کا، سیٹ ہونے کا انا ہو گیا. بھائی سیٹ ہے تو اب مزدور کو، اپنے ہاں کام کرنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں. اللہ نے اس کا بھی واقعہ بیان فرمایا ہے. دیکھیے آپ، حکومت کا انا ہو گیا تھا فرعون کو. فرعون یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر حاکم تھا، اس کو انا ہو گیا، انا میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نشہ کھینچا. کیا انا کیا تھا اس نے؟ کیا انا کیا تھا؟ اس نے انا کیا اور کہا اپنے لوگوں سے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من الہ غیری. فرعون نے کہا اپنی رعایا سے، اپنے جو اس وقت لوگ اس کی سلطنت میں پائے جاتے تھے، ان سے کیا کہا کہ اے میری رعایا کے لوگوں، تمہارا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری. اور کیا مذاق بنایا اللہ کا اس نے. کہا حامان اس کا یہ فائنینس منسٹر تھا، وزیر خزانہ تھا. اس سے کیا کہا؟ وقال یا حامان ابن لی علی الطین صرحا فاجعل لی صرحا اطلع علی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین. کہا حامان سے، اے حامان میرے لیے ایک بہت لمبا محل تعمیر کر جو آسمانوں سے بات کرے، بہت لمبا محل. میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے. موسیٰ کا رب، یہ موسیٰ جس رب اور خدا کی طرف ہمیں بلا رہا ہے وہ دکھتا کیسے. اس نے اللہ کا مذاق بنایا اور اللہ نے کہا واستکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا. واستغفر وجنودہ فی الارض، اور اس کے حواری مواری، اس کے لشکر والے سب اپنے آپ کو اچھا اور بہترین سمجھنے لگ گئے، اور جو بیچارے ان کی رعایا میں کمزور لوگ تھے ان کو ستانے لگ گئے، ظلم کرنے لگ گئے. اللہ نے کیا کہا، کیا انجام کیا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ. اللہ نے کہا پکڑ لیا ہم نے اس کو اور ڈبو دیا سمندر کے اندر، اور چھوڑا نہیں اس کو. اس کی اوقات اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بتا دی کہ انا کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور لوگوں کو انا ہو جاتا ہے مال و دولت پر. استغفر اللہ. کیسے ایک انسان مال و دولت پر انا کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور دبانے لگتا ہے اور دوسروں کی توہین کرنے لگتا ہے اور دولت کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کے حقوق کھا جاتا ہے. کہ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے مال و دولت کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. قارون کا واقعہ بھائی، یہ واقعے قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، یہ غور و فکر کے لیے، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، سمجھیں ان کو کہ اللہ کیسے اللہ رہے، کیسے مالداروں کے ساتھ اور پاور والوں کے ساتھ کیا انجام کیا. قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا. وہ بھی انا کا شکار ہو کر ظلم کرنے لگ گیا، لوگوں پر ستانے لگ گیا. اللہ نے بہت نوازا تھا اسے، بہت نوازا تھا. کیا نوازا تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. پڑھیے سورہ قصص. کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے اللہ نے. کیا نوازا ہم نے، بہت خزانے دیے اس کو، مال و دولت سے نوازا. مال کی ریل پیل تھی اس کے پاس، خزانوں کے تالوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھایا کرتے تھے. جس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اتنی بڑی تھی، کیا دولت ہوگی. کوئی نہیں آیا قارون جیسا مالدار اس دنیا کے اندر. سمجھایا قوم والوں نے، جو ایمان والے تھے، سمجھایا اے قارون لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. انا میں مبتلا مت ہو، اکڑ مت دکھا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. پھر قارون کو سمجھ میں نہیں آئی بات. دیکھو جس کے اندر انا ہوتی ہے نا، اس کو لوگوں کی نصیحت بھی سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کی نصیحت، تنقید کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا. کیا کہا اس نے؟ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ میری محنت ہے، میری صلاحیت ہے، میرا ٹیلنٹ ہے،
اور سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگا. فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس یہ مال و دولت کے خزانے ہیں یہ میری صلاحیت اور محنت کے بلبوتے مجھے حاصل ہوئے ہیں. اور یہ انا بہت پایا جاتا ہے لوگوں میں آج کل. باتوں باتوں میں ذکر کرتے ہیں ہم نے بہت محنت کی ہے تب ملا ہی ہے، سارا صحرا اپنے اوپر صبح شام محنت کی ہے اور تب ملا ہے. ایسے نہیں ہوا، ہمیں بہت دماغ لگایا اس میں اور صلاحیت خرچ کی ہے تب ملا ہے. قارون نے بھی یہ کہا تھا، قارون نے بھی یہ کہا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من قرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. کیا وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو انا کرتے تھے اپنی طاقت پر، اپنے حواریوں مواریوں پر، اپنی فوج پر اور اپنے یہاں کام کرنے والوں پر، اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. قارون کی بات سمجھ میں نہیں آئی. سمجھایا لوگوں نے اس کو، اے قارون مال کما، مال اور اکٹھا کر، بری بات نہیں ہے. لا تنس نصیبک من الدنیا، کما تو مال کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے احسان کیا ہے، احسان فراموشی مت کر. اللہ نے احسان کیا ہے، لوگوں پر احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت پھیلا، انا اور ایگو میں مبتلا مت ہو. اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. نئی بات سمجھ میں آئی، قارون کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو جو انا میں مبتلا ہوتا ہے نا، انا میں مبتلا ہونے والا اپنی ہی تعریفیں کرتے جاتا ہے، اپنے ہی بڑ بولے بول ہوتے ہیں اس کے، اپنی تعریف، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بھی انا کی شکل ہے، یہ بھی انا کی شکل ہے اور اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر اور زیادہ انا میں مبتلا ہوا. فخرج علی قومہ فی زینہ، اب کیا انا آیا اس کو کہ جو کچھ اس کے پاس مال و دولت ہے اس کی نمائش کرنے پر اتر آیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے. اور نمائش پائی جاتی ہے نا ہمارے یہ نمائش مال و دولت کی جو اللہ نے نوازا ہے اس کے چرچے کرنا، یہ بھی انا میں داخل ہے. دیکھیے ہمارے ہاں شادیوں میں کس طرح سے لوگ اپنی دولت کی نمائش کرتے، چرچا کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی بیٹیوں کی شادی میں خرچے کرتے ہیں. لوگ سگائی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. کیا ہے سگائی پر ایسے ایسے رسم و رواج، یہ دولت کی نمائش، یہ چرچا کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھے، ہم پیسے والے ہیں. اور شادیوں میں 10-10 لاکھ کا تو ٹینٹ لگتا ہے میرے بھائی، 10-10 لاکھ کا ٹینٹ ہے جو چند گھنٹوں کا 2-3 گھنٹوں میں پورا 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ بالکل مٹی میں مل گیا، جیسے نالی میں بہا دیا گیا. استغفر اللہ. یہ انا ہے میرے بھائیوں، یہ دولت کی انا جو اللہ نے آپ کو دی اللہ کو پسند نہیں ہے. ابھی یہ نعمت ہے، آپ کے اس دولت کی نمائش میں پڑھ کر انا کرنے کی وجہ سے کل اللہ آپ سے یہ نعمت چھین لے گا. اور کتنے لوگوں سے چھین لیے ہیں. آج کے 20 سال 25 سال پہلے 10 لاکھ پہلے جو انا میں مبتلا ہوا کرتے تھے، ہم اتنے پیسے والے ہیں، اتنی مائنس والے ہیں، اتنے وہ والے ہیں، آج روڑوں پر آئے ہوئے پھرے، روڑوں پر آئے ہوئے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں ان کے. اور جو پہلے گھمنڈ کیا کرتے تھے ہم کسی کے کام نہیں کرتے، آج کام کرنے کے لیے سعودی عرب کے ویزے کے لیے سعودی عرب کے ویزے کے لیے پریشان ہیں. اور لوگوں کو انا ہو جاتا ہے. انا کی ایک قسم، اللہ معاف کرے، دوستوں پر آنا. استغفر اللہ. لوگوں کو دوستوں پر آنا ہوتا ہے. ہمارے جیسے دوست کسی کے پاس نہیں ہے، اور جب مصیبت آتی ہے نا کوئی دوست کام نہیں آتا، ہیکڑی نکل جاتی ہے انا کی. تو مال و دولت کا انا میرے بھائیوں قارون کو ہو گیا. کیا کیا اللہ نے اس کا؟ کیا کیا قارون نے؟ جب چرچا کیا، نمائش کی، اور جو بیچارے سیدھے سادے کم ایمان والے لوگ تھے وہ تمنا کرنے لگے. تمنا، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لحظ عظیم، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جو قارون کے پاس ہے، ہمیں بھی مل جاتا. بڑے نصیب والا ہے قارون، تو بڑے نصیب والا ہے. جو نمائش میں دیکھتے ہیں بیچارے کم ایمان والے، تمنا کرتے ہیں یار بڑی دولت والا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، دھسا دیا زمین میں ہم نے قارون کا محل تھا، بہت عالیشان محل. اس محل کے اندر تھا، اللہ نے قارون کو اس محل سمیت ہی زمین میں دھسا دیا، کچھ نہیں چھوڑا، نہ مہلت دی، کوئی بچانے نہیں آیا ان کو.
اس کو کوئی بچانا نہیں ہے. اس کو انا تھا نا اپنے کام کرنے والوں پر, اپنے نوکروں پر, میرے پاس کام کرنے والوں کی فوج ہے. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. کوئی بچانے نہیں آیا اس کو کہ قانون کو بچا لے, وہ دھس رہا ہے. اللہ نے مہلت تک نہیں دی, اس کو دھسا کر رکھ دیا. میرے بھائیوں, ہر آدمی محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ کیا اس انا میں مبتلا تو نہیں ہے, اپنے آپ کو بڑا تو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے. ہمیشہ اپنی تعریف اور اپنے گن گانا اور اپنی بات کو ہمیشہ اپنی بات پر ڈٹے رہنا, چاہے غلط ہو, اور اپنا دکھاوا کرنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, اور ناک پھلا کر لوگوں سے ملنا, دوسروں سے بات نہیں کرنا, غریبوں سے سلام نہیں کرنا, یہ سب انا کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. سدھار کرنے کی ضرورت ہے, سدھار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو انا اور اکڑ اور یہ ایگو اور یہ ناک کا سوال پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا جو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں نا, انا میں آ کر, بہت سارے لوگ ہیں لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. غریب جو کم اسٹیٹس کا ہوتا ہے نا, اس سے سلام دعا نہیں کرتے, نہ دعوتوں میں بلاتے ہیں. یہ انا کی ایک شکل ہے. اور ناک پھلا کر ملتے ہیں, منہ پھلا کر. اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر مت چلو, زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المستكبرین, جو یہ اپنے آپ کو بڑائی کرنے والا, اللہ اسے پسند نہیں کرتا. انا میں مبتلا ہونے والا حق کو قبول نہیں کرتا, حق کو ٹھکرا دیتا ہے. یہ انا ہے کہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو بھائی مت بناؤ ربیع الاول کی میلاد, ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. لیکن اپنی بات پر جمے رہنا بغیر دلیل کے اور ماننا نہ سامنے والے کی, اصل میں انا یہی ہے, بطر الحق وغمت الناس. انا یہی ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے, حق واضح ہو جانے کے بعد, اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اور جو انا میں نے بتایا, لڑکے والے کا انا, جیجے کا انا اور داماد کا انا, اس کے تو مطلب پوچھ لیجئے کیا بیان کیا جائے, کس طرح سے لڑکی والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. داماد کیا بن گیا, جیجا کیا بن گیا, سالوں کو بالکل حقیر سمجھتا ہے, اپنی پیر کی جوتی سمجھتا ہے. استغفر اللہ. سسرال والوں پر, سسر پر ظلم کرتا ہے. یہ لڑکی کا باپ ہے, یہ لڑکی کی ماں. ساس بھی کیا ہے, ساس بھی دیکھیے جب جاتی ہے نا, ساس لڑکی کی ماں جب جاتی ہے لڑکے کے گھر, تو وہ لڑکے کی ماں کے پاس نہیں بیٹھ سکتی, اس پر چارپائی پر نیچے بیٹھے گی. اور لڑکے کی ماں کے الفاظ الگ ہوتے ہیں. بھائی تم بھی تو, تمہاری بیٹی بھی تو کسی کی بہو ہے, اور تم بھی تو کسی کے بہنوئی ہو, تم بھی تو کسی کے سالے ہو. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کیوں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو؟ کسی کو کوئی برتری نہیں ہے. یہ انا ہٹانے کی ضرورت ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہے, سالوں کو حقیر سمجھنا اور سسرال والوں کو حقیر سمجھنا. یہ انا کی ایک قسم ہے جس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا سخت عذاب گرفتاری میں کرے گا, کہیں کا نہیں چھوڑے گا. انا کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے, باتیں بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انا سے بچائے, اللہ خود غرضی سے بچائے, اور اللہ ایگو سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جھکنے والا بنائے, تواضع و انکساری کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے انا سے بچائے, اعمال کے انا سے بچائے, علم کے انا سے بچائے, مال کے انا سے بچائے, دولت اور شہرت کے انا سے بچائے, اولاد کی کامیابی کے انا سے بچائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اصلاح پر چلنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.